ہم سب ایک ہیں. خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں, میرے شہر میں پختون رہتا ہے, کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ لگا جائے. ان کو اس طرح دکھایا گیا ہے جیسے یہ پوری دنیا کے امن کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا ہے. ایسے یہ پوری دنیا کے امن کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا ہے. اس سے بڑی کامیابی اور پاکستان کو کیا ملی, اور پاکستانیوں کو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا عزت دے. اور میں تو آج تمام دوستوں بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ سیکھ لیں کسی سے, ایک نیشن بن جائیں, ایک قوم بن جائیں. خدا کی قسم سامنے کھڑے ہیں. ہم نے تو قید کی وہ صحبتیں, یہاں آج دوست بھائی بات کرتے ہیں, میں کسی کی قید پہ خوش نہیں, میں کسی کے اوپر غلط الزامات لگا کر میں کسی پہ خوش نہیں, لیکن مقافات عمل ہے جناب اسپیکر. جب آپ رانا ثناء اللہ کی تصویریں منگواتے تھے, جب میں ایک چھوٹا سا 30 سیکنڈ کا واقعہ سناتا ہوں, میں کبھی نہیں یہ چیزیں بیان کرتا, اور اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ اس میدان میں ہیں تو ان آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ تو کون سی بڑی بات ہے کہ بندہ رونا دھونا شروع کر دے. جب سیاست میں آئیں گے, پاکستان کی سیاست ہو, ہندوستان کی سیاست ہو, بنگلہ دیش کی سیاست ہو, میں یورپ کی بات نہیں کرتا, چائنا کی بات نہیں کرتا, آپ آئے ہیں, آپ کو ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. میں ایک 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کا واقعہ ہے. جناب اسپیکر, میں جیل میں تھا تو صبح کا ٹائم 9 بجے یا پتہ نہیں 9:30 وہ کھول دیتے ہوتے تھے سب کو. اس دن بالکل لاک اپ بند, تو میں نے کہا شاید کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہوگی, کوئی آ رہا ہوگا. تھوڑی دیر بعد کوئی 25-30 لوگ آتے ہیں, انہوں نے ہاتھ میں قیدی یونیفارم پہنا ہوا تھا. میں نے تو خدا کی قسم, میں پنڈی میں رہتا ہوں, میں نے نہیں پوچھا کہ کس قیدی نے یونیفارم پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا. تو 2 یونیفارم ہاتھ میں تھے, تو مجھے کہنے لگے جی پہن لیں. میں نے کہا یار نہ پہنوں تو پھر, اور قیدی ضد کتنی کر سکتا ہے, میں ایسے ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے. کو آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وہ پہن لیا. مجھے گرفتاری کے وقت بھی الحمدللہ, کیونکہ میں بھاگا نہیں تھا, نہ بھاگنے کا ارادہ تھا, تو ہتھ کڑی نہیں لگی تھی. اس کے بعد دوسرا عمل جناب اسپیکر, مجھے ڈیوڑی میں لے جا کے ہتھ کڑی لگائی گئی. اس کے بعد ایک فلیش ہوتا ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں جو مجھے ہتھ کڑی لگاتا ہے, میں کہا تہاڈا کام ختم ہو گیا. کہتا سر اینا ہی سی. وہ تصویریں بھی تو کوئی منگوا کے دیکھتا تھا نا. تو میں آج اس ماحول میں تو نہیں رہنا چاہتا, نہ جانا چاہتا ہوں, نہ چھیڑنا چاہتا ہوں. کیوں کہ آج تو مجھے دنیا میں, آج جنیوا میں ہوسٹ کون ہے؟ آج پاکستان کا وزیر اعظم ہوسٹ ہے, وزیر اعظم. اور جناب اسپیکر, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے, بہت بڑی حکمت ہے. یہ جو فتح آپ کو نصیب ہوئی, آج عزت نصیب ہوئی ہے, یہ 10 مئی کا شاخسانہ ہے. یہ 10 مئی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی, ہمارے شہینوں کی نسبت. کہتے ہیں نا شیروں کا ایک بہت بڑا اجڑ ہو یا بہت بڑا جسے کہتے ہیں لشکر ہو, اور اس کو لیڈ کرنے والا گیدڑ ہو, ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں. فوج میں سارے اچھے نہیں ہیں, جوڈیشری میں سارے اچھے نہیں ہیں, پولیٹیشن سارے اچھے نہیں ہیں, بیوروکریسی میں سارے اچھے نہیں ہیں. ہر جگہ زیادہ مقدار میں اچھے لوگ موجود ہیں اور برے مقدار میں بھی آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لشکر شیروں کا ہو, لیڈ گیدڑ کر رہا ہو, تو پھر ٹینکوں میں, پھر جہازوں میں تیل بھی نہیں ہوتا. تو جب شیروں کی قیادت جو ہے, دل کھولیں یار, کون ہے؟ پاکستانی فوج کا سپاہ سالار ہے جس نے انڈیا کو لاکھوں چنے چبوا دیے ہیں, جس نے افغانستان کے اندر موجود ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے, جس نے کہا کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو یہی بات یہاں تک نہیں رکتی, اب اس کے پیچھے بھی تو کہانی ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ میری پارٹی سے نہیں تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کچھ چیزوں پہ آپ اکٹھے ہو جائیں. وہ مملکت خدا داد پاکستان کی سالمیت ہے,
اس کا نام تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو. ہم بچپن سے مخالف ہیں رہے, بنایا گیا, دماغ بنا دیا گیا, جیسے بنایا جاتا تھا کہ یار یہ غدار ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن 10 مئی والی فتح کے پیچھے جیسے میرے جوانوں نے شہادت, جام شہادت نوش کیا, فضائیہ کے شہینوں نے اپنی باؤنڈری میں رہ کے ہندوستان کے جہاز گرائے اور پاکستان کو فتح دلائی, اسی طریقے سے اس شخص نے 1974 میں ایٹامک کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر عبد القدیر خان, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائے, انہوں نے اس ایٹامک کو پکڑا اور اپنے منطقی انجام تک یعنی مکمل کیا. تمام فوجی حکمرانوں نے پیرا دیا اور پھر 28 مئی 1998 آیا جب کیا ہوا کہ اس وقت یہی کہا گیا $2 ارب لے لو, $3 ارب لے لو. ہندوستان نے 5 دھماکے کیے جناب اسپیکر, اس کے مقابلے میں میرے لیڈر میاں نواز شریف نے 6 دھماکے کر کے پاکستان کو فتح دے دی. پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے, پوری دنیا میں آج آپ ایٹامک اربوں ڈالر والے کہاں کھڑے ہیں. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. مجھے بتائیں, ایک طرف پیسہ ہو, ایک طرف آپ کی عزت ہو, کس کو چوز کریں گے؟ آج یہ اس پورے خطے کا, اس پورے 10 کروڑ کسی کی جیب بھی ہوتا تھا, ہم بھی ان لوگوں میں سے, دوستوں میں سے ہیں جن کے ارد گرد انڈسٹریلسٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ٹریڈرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری جو حب الوطنی ہے وہ ذرا سنیے گا, سب کی 10 کروڑ آیا نا, چلے جی فلان جگہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں. آج نہ کوئی پیسے دے رہا ہے اور نہ وہاں پہ کوئی آپ کو رہنے دے رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ کرائے کے مکان میں فرق اور اپنے مکان میں فرق. اس پورے خطے کا محفوظ ترین ملک جو ہے وہ الحمدللہ سرمایہ کاری ہو یا عزت ہو, جان ہو, مال ہو, وہ پاکستان ہے جس پہ میرا اور ہمارے پوری اولاد بھی قربان ہے. جناب اسپیکر, میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم سب ایک ہیں. خدا کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں, میرے شہر میں پختون رہتا ہے, کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہاتھ لگا جائے. میرے شہر میں بلوچ رہتا ہے, کسی مائی کے لال کی جرت نہیں, چھوٹا سا ہوں, بڑا کمزور ہوں, ویک ہوں, کسی کی جرت نہیں ہے. 35 سال سے وہاں بیٹھا ہوں, کسی کی جرت نہیں ہے اس کو دیکھ. میرے شہر میں مہاجر رہتا ہے, یعنی اردو سپیکنگ رہتا ہے. میں مہاجر تو نہیں کہتا, اللہ کے جب بندہ آ گیا تو آ گیا, اپنا ملک ہے, اس کی میں کسی صورت بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. ہمیں اپنے دیکھیں, ہم نے ایٹامک قوت حاصل کی سب نے مل کے, کسی نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, کسی سیولین نے نہیں کیا, کسی فوجی نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. آج سب سے بڑا میں آپ کو ایک خدشے کا اظہار کرنے لگا ہوں.